غزہ جنگ کا 1 سال مکمل، اسرائیل کے لبنان اور غزہ میں فضائی حملے۔ جنوبی کوریا اور فلپائن کا باہمی تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے پر اتفاق۔ نائجیریا میں رواں سال ہیضے کی وبا سے 359 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل میں 1 سال قبل فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے حملے کی پہلی برسی کے موقع پر اسرائیل میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکری تنظیم کے حملوں میں 1200 افراد ہلاک اور متعدد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی تھی۔ یہ برسی ایک ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب اسرائیل کی غزہ میں فضائی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے ساتھ بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے 5 راکٹ اسرائیل کے ساحلی شہر حائفہ میں گرے، جس میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرحد پر اس کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ غزہ کے وسط میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حملوں کی یاد منانے کے چند ہی منٹ بعد کم از کم 4 میزائل غزہ کی پٹی سے داغے گئے، جن کی ذمہ داری حماس نے قبول کی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فلپائن اور جنوبی کوریا نے اپنے 2 طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ فلپائن کے صدر نے یہ بات جنوبی کوریا کے ہم منصب سے منیلا میں ملاقات کے دوران کہی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر فلپائن کے 2 روزہ دورے پر اتوار کو منیلا پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے بحیرہ جنوبی چین اور جزیرہ نما کوریا کی صورتحال سمیت کئی باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے کوسٹ گارڈز کے درمیان تعاون بڑھانے اور جوہری توانائی کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ جنوبی کوریا اور فلپائن سلامتی کے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مضبوط کریں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو نئی دہلی میں مالدیپ کے صدر محمد معیزو سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مالدیپ کے صدر بھارت کے 4 روزہ دورے پر اتوار کو نئی دہلی پہنچے تھے۔ بھارت اور مالدیپ کے تعلقات اس وقت شدید تناؤ کا شکار ہو گئے جب چین نواز سمجھے جانے والے محمد معیزو گزشتہ سال نومبر میں صدر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ انہیں صدارتی انتخابات میں اس بیانیے کی وجہ سے کامیابی ملی تھی کہ وہ صدر منتخب ہونے کے بعد مالدیپ میں تعینات بھارتی فوجیوں کو واپس بھیج دیں گے۔ ہالینڈ کے وزیر دفاع نے یوکرین کا دورہ کیا اور کہا کہ ہالینڈ اور یوکرین ایک ساتھ مل کر ڈرونز کو جدید بنانے کے لیے $40 کروڑ کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوکرین کو مزید F-16 طیارے فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ فروری 2022 میں شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ میں ایک طرف یوکرین کے مشرق میں کیف کی روسی علاقے میں فضائی کارروائیاں جاری ہیں اور دوسری جانب روس کے یوکرین پر حملے بھی جاری ہیں، جن میں اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نائجیریا میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک ملک میں ہیضے کی وبا سے 359 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 239% زیادہ ہیں۔ ہیضہ آلودہ پانی سے پھیلنے والی بیماری ہے اور نائجیریا کی دیہی اور شہری کچی آبادیوں میں پینے کے صاف پانی کی کمی ہے۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جنوری سے ستمبر 2024 کے دوران نائجیریا میں ہیضے کی وبا سے متاثر ہونے والے 359 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 106 افراد کی موت واقع ہوئی تھی۔ دوسری جانب حکام کے مطابق ملک کی شمال مشرقی ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں بھی ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔